دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک تاج محل اتر پردیش کے آگرہ میں واقع ہے۔ تاج محل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو بنانے والے مزدوروں کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے تاکہ وہ ایسی کاریگری دوبارہ نہ کر سکیں۔ آج کل کچھ لوگ یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ یہ تیج و محل ایک شیو مندر تھا۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ یہ من گھڑت بات ہے، لیکن کیا مزدوروں کے ہاتھ کاٹے گئے تھے؟ اور یہ تیج و محل والی بات آئی کہاں سے؟ تاج محل کے اوپر سے کوئی فلائٹ کیوں نہیں نکلنے دی جاتی ہے؟ شاہجہاں تاج محل کے سامنے کالا تاج محل کیوں بنانا چاہتے تھے؟ اورنگزیب عالمگیر نے شاہجہاں کو قید کیوں کروایا تھا؟ تاج محل کو بنانے میں اس وقت خرچہ کتنا ہوا تھا؟ اس وقت کون سی کرنسی چلتی تھی؟ اور آج کے وقت میں تاج محل کو دوبارہ بنایا جائے تو کتنا خرچ آئے گا؟ اس ویڈیو میں ہم ان سبھی سوالوں کا ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم شاہجہاں ممتاز کی لو سٹوری اور تاج محل کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں۔ شاہجہاں کی پیدائش 5 جنوری 1592 عیسوی کو لاہور میں ہوئی۔ یہ مغل بادشاہ جہانگیر کے بیٹے تھے۔ شاہجہاں کا اصل نام خرم تھا اور یہ مغل سلطنت کے 5ویں بادشاہ تھے۔ انہوں نے سال 1628 سے 1658 تک حکومت کی۔ شاہجہاں اور ممتاز کی پہلی ملاقات تب ہوئی جب وہ صرف 14 سال کے تھے۔ ممتاز محل، جن کا اصلی نام ارجمن بانو تھا، ان کی پیدائش سال 1593 میں ہوئی تھی اور وہ ایک کشمیری مسلم فیملی سے تھیں۔ شاہجہاں نے پہلی بار انہیں ایک پروگرام میں دیکھا اور ان کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ پھر سال 1612 میں ان کی شادی ممتاز محل سے ہوئی۔ ممتاز محل اپنی خوبصورتی، عقل اور شفقت کے لیے مشہور تھیں۔ ان کے 14 بچے ہوئے، مگر سال 1631 میں ایک بچے کی پیدائش کے دوران ممتاز کا انتقال ہو گیا۔ پھر شاہجہاں نے ان کی یاد میں ایک ایسی عمارت بنا ڈالی جسے 2007 میں نیو 7 ونڈرز فاؤنڈیشن نے دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل کیا۔ سال 2019 سے 22 تک ان 3 سالوں میں 132 کروڑ ریونیو اس سے جنریٹ ہوا ہے۔ تاج محل کو بنانے میں لگ بھگ 3 کروڑ 20 لاکھ روپے کا خرچ آیا تھا۔ اگر ہم اس پیسے کو اس وقت کی ویلیو کے حساب سے دیکھیں تو یہ آج کے زمانے کے انداز سے اربوں روپے کے برابر ہوتا ہے۔ مغل سلطنت کے دوران ہندوستان میں روپیہ اور تانکا کرنسی چلا کرتی تھی۔ زیادہ تر ٹرانزیکشنز کے لیے چاندی کے سکے استعمال ہوتے تھے جسے روپیہ کہا جاتا تھا۔ سونے کے سکے کو اشرفی یا مہر کہتے تھے اور کاپر کے سکے کو دام یا پیسہ بولا جاتا تھا۔ روپیہ کا وزن اس وقت لگ بھگ 11.66 گرام چاندی کا ہوتا تھا۔ اس وقت کے ایک سکے کی چاندی کا ریٹ آج 1120 روپے ہے۔ ایک اشرفی یا مہر گولڈ کوائن کی ویلیو 9 سے 10 روپے کے برابر ہوتی تھی۔ دام یا پیسہ ایک چھوٹی ویلیو کا سکہ تھا، وہ 40 پیسے کے برابر ایک روپیہ ہوتا تھا۔ اگر آج کے دور میں تاج محل کو دوبارہ بنایا جائے تو کچھ فائنینشیل ایکسپرٹس کے مطابق اس کا ٹوٹل خرچہ 80 to 90 بلین US ڈالرز یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ 90 بلین US ڈالرز کو انڈین روپیز میں چینج کرنے پر یہ لگ بھگ 7.48 لاکھ کروڑ روپے بنتا ہے۔ تاج محل کا رنگ دن کے الگ الگ وقت پر بدلتا ہے۔ صبح یہ ہلکا گلابی دکھتا ہے، دوپہر میں سفید اور رات کے وقت ہلکا سنہرا لگتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ممتاز کے موڈ کو درشانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ تاج محل کا کام 1632 میں شروع ہوا اور 1653 میں پورا ہوا۔ اسے پورا کرنے میں لگ بھگ 22 سال کا وقت لگا۔ تاج محل کو بنانے میں 20,000 سے زیادہ کاریگروں، مزدوروں اور کلاکاروں نے کام کیا۔ اس میں کئی لوگ ودیشوں سے بھی بلائے گئے تھے، جیسے ایران اور ترکی سے۔ تاج محل بنانے میں وائٹ سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا تھا، جسے راجستھان کے مکرانہ سے لایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس میں کئی قیمتی پتھر بھی لگائے گئے تھے جو دور دور سے منگوائے گئے تھے۔ تاج محل کے چاروں طرف ایک بہت ہی خوبصورت باغ ہے جسے 4 باغ کہا جاتا ہے۔ اسے اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ جہاں سے بھی دیکھیں تاج محل بالکل ایک جیسا دکھے گا۔ تاج محل کو 1983 میں یونیسکو سے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا درجہ ملا۔ تاج محل کے اوپر سے پلین نہیں ہو سکتے اور اس کے پیچھے کچھ خاص وجہیں ہیں۔ تاج محل ایک بہت پرانی عمارت ہے۔ پلین کے اڑنے سے ہونے والا شور اور وائبریشن اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پلین سے نکلنے والا دھواں تاج محل کے سفید سنگ مرمر کو خراب کر سکتا ہے، جس سے وہ پیلا پڑ سکتا ہے۔ تاج محل دیکھنے لاکھوں لوگ آتے ہیں۔ اگر اوپر سے پلین گزرے تو سیفٹی کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ یہ قانون انڈین ایئر کرافٹ رولز کے تحت آتا ہے۔ تاج محل کے اوپر 2.5 کلومیٹر کی دوری تک نو فلائی زون ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ یہ قانون آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا اور منسٹری آف سول ایویشن کے ذریعے لاگو کیا گیا ہے۔ ایک کہانی یہ بھی ہے کہ شاہجہاں اپنے لیے تاج محل کے سامنے ایک کالا تاج محل بنانا چاہتے تھے جو کہ شاہجہاں کا مقبرہ ہوتا، لیکن یہ نہیں ہو سکا، اس لیے کہ اس کالے تاج محل اور سفید تاج محل کے بیچ میں یمنا ندی بہتی ہے، جس سے دونوں کی خوبصورتی اور بھی بڑھ جاتی۔
کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ فرانسیسی یاتری جین بیپٹسٹ ٹیورنیئر نے سب سے پہلے اس کہانی کا ذکر کیا تھا جب اس نے 17ویں صدی میں ہندوستان کا دورہ کیا تھا۔ حالانکہ آفیشیل ہسٹوریکل فیکٹس اس کہانی کو صحیح نہیں مانتے۔ تاج محل بنانے کے بعد مزدوروں کے ہاتھ کاٹے جانے کی کہانی بہت مشہور ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی سچائی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک افواہ ہے جو سالوں سے لوگوں کے بیچ پھیلتی آئی ہے۔ تاج محل بنانے والے کاریگروں کے نام اور ان کے کام کا صحیح ریکارڈ رکھا گیا تھا۔ اتہاس میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہیں ان کے کام کے لیے اچھی مزدوری دی گئی تھی۔ تاج محل بنانے سے جڑے کسی بھی کاغذات میں مزدوروں کے ہاتھ کاٹنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تاج محل کے بارے میں ایک الگ سوچ یہ ہے کہ پہلے اس کا نام تیجو محل تھا، جو ایک ہندو مندر تھا۔ یہ دعویٰ ہے کچھ لوگوں کا جو اس بات کو پروموٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نام جو اس خیال کو سمرتھن کرتا ہے وہ تھے پرشوتم ناگیش اوک، جو ایک رائٹر اور ہسٹورین تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب تاج محل دا ٹرو اسٹوری میں اس خیال کو لکھا تھا۔ اوک کا کہنا تھا کہ تاج محل اصلی میں ایک شیو مندر یا تیجو محل تھا جو شاہجہاں نے اپنے نام سے ڈھک دیا، لیکن ہسٹوریکل ایویڈنس سے اوک کے اس خیال کو فورن اور انڈین ہسٹورینز نے صحیح نہیں مانا۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی مضبوط ثبوت نہیں ملے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے شاہجہاں کو قید کروایا تھا، لیکن انہوں نے شاہجہاں کو قید کروانے کے پیچھے جو وجہ بتائی تھی وہ سیاست سے جڑی تو تھی، لیکن اس میں مذہبی پہلو بھی شامل تھے۔ اسلامی نظریے سے اورنگزیب کو لگتا تھا کہ حکومت اسلامی قاعدے قانون کے مطابق ہونا چاہیے، جبکہ شاہجہاں کی حکومت میں یہ نظام ڈگمگا رہا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کو لگا کہ شاہجہاں کی پالیسیز سے مغل سلطنت کمزور ہو سکتی ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ اسلامی قانون یعنی شریعہ کے حساب سے سخت حکومت ہونا چاہیے۔ وہ شاہجہاں کی پالیسیز اسلامی اصول سے میل نہیں کھاتی تھیں، اس لیے اورنگزیب نے اپنے مطابق اسلامی قانون لاگو کرنے کے لیے شاہجہاں کو قید کر دیا۔ بعد میں اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دور کے علماء سے ہندوستان کا قانون لکھوایا، جسے فتاوی عالمگیری کہا جاتا ہے۔ فتاوی عالمگیری کا استعمال اورنگزیب عالمگیر کی حکومت 1658-1707 کے دوران کافی اثردار تھا۔ اس کے بعد جیسے جیسے مغل سلطنت کمزور ہوئی، اس قانون کا استعمال دھیرے دھیرے ختم ہو گیا۔ برٹش راج کے دوران کئی بدلاؤ ہوئے اور آخر میں برٹش قانونوں نے اسے بدل دیا۔ اورنگزیب نے شاہجہاں کو ان کی زندگی کے آخری 8 سال تک قید میں رکھا۔ انہیں وہاں ایک طرح سے نظر بند کیا گیا تھا، لیکن ان کی دیکھ بھال کے لیے خادم اور فیسلٹیز دی گئی تھی۔ شاہجہاں کی موت 1666 میں ہوئی اور پھر انہیں تاج محل میں ممتاز محل کے پاس دفنایا گیا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔